سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، یہ ہے آزاد ڈیجیٹل، میں سلمان درانی اور میرے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں۔ امیر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ کل 16 تاریخ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے کل کی تاریخ میں، اور پرسوں ہی جو ہے مطلب کہ 17 تاریخ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو سو کالڈ کیس آنا ہے، بڑا مشہور معروف کیس ہے، اس کا فیصلہ اس کی تاریخ ہے۔ اور اسی سب میں کچھ خفیہ اور کچھ جو ہے وہ ظاہر کی جانے والی ملاقاتوں کی بھی باز گشت ہے۔ اس سب میں آپ کو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے 16 اور 17 کا، یہ محض ایک حسن اتفاق کہہ لیں آپ۔ یہ 16 کے بعد 17 نے آنا ہے، اس کا کوئی تعلق، یا ٹوٹلی اٹس ایبسرڈ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 16 کو ایک دن پہلے مذاکرات ہیں لہٰذا اس کا تعلق فیصلے سے ہے۔ اب دیکھیں، جو اس ملک میں فیصلہ ساز ہے نا، وہ بھی بعض اوقات جب معاملات کو اپنے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہاں کہیں نہ کہیں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جی، یا وہ چیزوں کو صحیح کیلکولیٹ نہیں کر پاتے جی۔ تو اب یہ ایک اتفاق ہے کہ یہ 13 کو فیصلہ آنا تھا تو وہ 13 سے انہوں نے 17 کر دی۔ اچھا، مذاکرات کی ڈیٹ پہلے 15 آئی تھی، 15 کے بعد 16 کی ڈیٹ آئی۔ ٹھیک ہے، ویسے ہمارے یہاں زیادہ اتفاق ہی کیوں ہوتا ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ 17 کا فیصلہ عمران خان کو 16 کو بتا کے یا دکھا کے تو عمران خان سے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے ہم، رائٹ، یہی ہو سکتا ہے نا ورسٹ کے سینیریو میں، کہ جی یہ 17 کو ہم فیصلہ سنا رہے ہیں، آپ کو 10 سال کی سزا ہوگی، آپ سیدھے ہو جائیں ڈنڈے کی طرح، یا پھر ہم 17 کو فیصلہ۔ بھائی سادہ لفظوں میں یہی بات ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ڈرا رہی ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، اگر تم سیدھے نہ ہو، اگر تم انسان کے پتر نہ بنے، ہم تمہیں فیصلہ تمہارے خلاف سنا دیں گے۔ یہ عام لفظوں میں یہی، میں اس کو کھول کے بات کروں تو یہی بات ہے نا۔ صحیح۔ اس کے خلاف پہلے 3 فیصلوں میں سزائیں آ چکی ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا اس نے اس میں کوئی ریٹریٹ کی؟ عمران خان نے نہیں کی۔ تو آپ چوتھے میں بھی سزا سنا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، سنانے والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کیس بہت مضبوط ہے، یہ سب سے تگڑا کیس ہے، تو جو سب سے تگڑا کیس ہے اس کا فیصلہ تو پھر پہلی پیشی پر ہی آ جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک، جب دسمبر میں یہ کیس کنکلیوڈ ہوا اسی وقت اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا نا، جو جج صاحب نے خود 4-5 دن کی تاریخ پہلے دی تھی۔ تو اس کو 3 دفعہ پوسٹ پون کیوں کرنا پڑ گیا؟ جو کیسز سب سے کمزور تھے عمران خان کے خلاف، ان کے فیصلے تو ایک ہفتے میں 3 سنا دیے۔ 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے میں 3 فیصلے آ گئے۔ جو کیس بقول ریاست کے سب سے تگڑا کیس ہے اس کو 3 بار پوسٹ پون کیا ہے۔ تو اصولی طور پہ تو جو کمزور فیصلہ ہوتا ہے، یہ کمزور کیس ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آپ لٹکا کے رکھتے ہیں۔ وہ ملزم عدالت میں نہیں آئے نا۔ یعنی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ملزم یہ وہی ملزم ہے جس کو آپ نے 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹری کے اندر سے یہاں گریبان سے گھسیٹ کے شیشے توڑ کے اس کے وکیلوں کو لہو لہان کر کے آپ لے کر گئے۔ آپ نے جس کو لے جانا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے، آپ یوں کرتے ہیں درانی صاحب۔ تو جس عمران خان کو جب وہاں میڈیا موجود تھا، وہاں وکیل موجود تھے، اس کے کارکن موجود تھے، مزاحمت ہو سکتی تھی، جب اٹھانا تھا اٹھا لیا نا، نہ عدالت کے کا احترام کیا، نہ میڈیا کے کیمروں کا کو پاس رکھا، نہ عمران خان کے سابق وزیر اعظم ہونے کا کو پاس رکھا، اٹھا کے لے گئے۔ اب تو وہ آپ کی تحویل میں تھا، اب کس بات کا ڈر تھا؟ آپ اس کو لا نہیں سکتے تھے، بھیجتے 4 بندے اہلکار یہاں سے پکڑتے عمران خان کو لے آتے، چل بھائی تیرا کیس کا فیصلہ ہے۔ ایک کیس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں یار میرے پاس ایک اہلکار آیا، اس نے کہا جی آپ جج صاحب آ گئے ہیں، یہ کوئی صبح 9:30 بجے کا وقت تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جج صاحب آ گئے ہیں، تو جب باقی لوگ آ جائیں، باقی سے مراد یہ کہ میرے وکیل، میری فیملی اور میڈیا، تو مجھے بلا لیں۔ تو اس کے بعد کوئی آئی نہیں میرے پاس، جج صاحب خود ہی نکل گئے۔ 11 بجے کا فیصلہ جج صاحب نے خود ٹائم دیا ہوا تھا نا،
شاید 10:30 بجے وہ چلے گئے. پہلے طے تھا. اور بشرا بی بی 11 بجے کا وقت طے تھا. 11 بجے کا. اور بشرا بی بی، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، عمران خان کے وکیل فیصل چودھری، یہ سب لوگ تو اڈیالہ کے باہر موجود تھے، تو پہنچ چکے ہوئے تھے. اور یہ تو معمول کی کارروائی ہے عدالتوں میں کہ وکیل بھی لیٹ ہو سکتا ہے، بعض اوقات جو درخواست گزار ہے وہ بھی لیٹ ہو سکتا ہے. تو آپ عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عدالت کیس آگے کر دیتی ہے، مین وائل وہ کوئی اور کیس سن لیتی ہے. تو یہ تو معمول کی کارروائی تھی. اس کو سارا نزلہ گرانا چاہتے تھے عمران خان پہ یہ تاثر بنا کے کہ شاید وہ فیصلہ سننے سے بھاگ رہا ہے. حکومت ایک طرف سنجیدہ نظر آ رہی ہے، جو اب مذاکرات کل ہونے جا رہے ہیں، کہ جی ٹھیک ہے، اگر ان ریٹن لکھ کر دیتی ہے اپوزیشن پی ٹی آئی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے تو ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں. 26 نومبر اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن پہ بھی بات ہو سکتی ہے. جتنے بھی جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی پر بھی بات ہو سکتی ہے. اتنی لچک دکھا رہی ہے گورنمنٹ، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہے، یا اس میں بھی کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی دال کالا نظر آتا ہے؟ کل ایک کام ہوگا، حکومت پی ٹی آئی سے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی فہرست مانگنے جا رہی ہے. جی، کہ آپ ہمیں لسٹ دیں، آپ کے سیاسی قیدی کدھر ہیں، کتنے ہیں. صرف 26 نومبر کے 139 مسنگ پرسنز کی لسٹ پی ٹی آئی نے جاری کی تھی. 26 نومبر کے 139. اس کے پہلے مختلف مواقعوں پہ جو لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں ان کی لسٹ بھی ان کے پاس ہوگی. تو کل ایک تو لسٹ مانگے گی پی ٹی آئی سے. دیکھیں 9 مئی پر تو کمیشن حکومت بنا سکتی ہے جی، 26 نومبر پر نہیں بنائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی میں ملزم عمران خان ہے، 26 نومبر کو ملزم حکومت ہے. تو حکومت اپنے خلاف تو کمیشن نہیں بنانے جا رہی. اور اگر کمیشن بن بھی جائے، اب عمران خان چاہتے ہیں اس میں 2 جج ہوں، منیب اختر صاحب، اور دوسرے جج اس میں ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب. حکومت سے مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا کہ سینئر موسٹ ججز، تو سینئر موسٹ تو یا تو چیف جسٹس یا آفریدی ہوں گے، یا پھر اس کے بعد یہ ویسے تو سینئر موسٹ منصور علی شاہ ہیں. وہ تو انہوں نے 26 ترمیم کے ذریعے سے ساری ہیرا پھیری کر دی نا، سینیورٹی کے پرنسپل کو نیچے پھینک کے اور یا آفریدی صاحب کو نیچے سے اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو ریاست جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنا دے. اگر 2 جوڈیشل کمیشن ان 2 ججز کے حوالے کرنے ہیں تو یار اتنی ریگرس ایکسرسائز 26ویں آئینی ترمیم کی کیوں کرنا پڑی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ہی، ان دونوں ججز کو سائڈ لائن کرنے کے لیے، ان کو کرپل کرنے کے لیے، ان کے اختیارات کو کریش کرنے کے لیے تو یہ ہم نے سارا کھیل کھیلا تھا. درانی صاحب، ہم اتنے پاگل ہیں کیا؟ یہ سارا کام جو ہم نے کیا، so it's not gonna happen. ایسے کیا ہم نے یہ ساری گولیاں جو چلی ہیں یہ ایسی چلی ہیں کیا کہ ہم پھر بعد میں آ کے، یعنی ہم نے امین الدین کو کھڑا کیا سپریم کورٹ میں سے، ایک اور سپریم کورٹ ہم نے بنائی، اس میں ساتھ ہم نے نعیم اختر افغان، یہ سب لوگ، مسرت ہلالی، یہ سب ہم نے ایک پیرلل سپریم کورٹ کھڑی کی. اس لیے تو کھڑی نہیں کی تھی ہم نے کہ واپس پھر ہم یہ 2 طوطے ہیں جس دن طوطوں میں جان ہے. اس وقت 9 مئی اور 26 نومبر ان طوطوں میں جان ہے اس وقت، اس پورے ہائیبرڈ سسٹم کی. تو یہ جو طوطے ہیں نا، ان کی حفاظت ریاست خود کرے گی، وہ گردن نہیں مروڑنے دے گی کسی کو. تو یہ خاطر جمع رکھیں، یہ اتنی آسانی سے یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا. اگر کمیشن بنانے پہ آ ہی جائے ریاست بامر مجبوری یا پریشر کی وجہ سے، تو وہ کمیشن میں 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک کمیشن کا جو چیئر ہے، جو جج ہوگا، اور دوسرا اس کے ٹی او آرز. آپ بہت اچھا جج لگا دیں، آپ نیچے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں ان میں ہیرا پھیری کر دیں، وہ جج کچھ نہیں کر سکتا. مثلاً ماڈل ٹاؤن کمیشن جو ہے، ٹھیک، اس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس علی باقر نجفی صاحب. جی، بڑا تفصیلی وہ کمیشن کی رپورٹ ہے، میں نے تو اس کو ایک حرف کو گھول گھول کے پیا ہوا ہے نا. اس کے آخر میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ
جو ٹرمز آف ریفرنس تھے وہ مجھے روکتے ہیں کہ میں اشارہ کروں کہ یہ واقعہ کس نے کروایا. گالی مک گئی. یعنی اگر یہ ٹرمز آف ریفرنس اس طرح نہ ہوتے تو میں نام بھی بتا دیتا کہ یہ واقعہ کس نے کروایا. ایک اور آپ کو حوالہ دے دوں, ارشد شریف کے اوپر ایک کمیشن بنا, کمیشن آف انکوائری. اس میں 2 شخصیات تھیں. جو پہلے بنا, اس کے بعد تو پھر دوسرا بنایا گیا نا, وہ تو اس لیے کہ پہلے والی کی رپورٹ کو ختم کرنا ہے, تلف کرنا ہے. وہ پہلے والی کی رپورٹ بڑی خطرناک تھی. 500 پیجز پہ وہ رپورٹ تیار کی گئی. 1 مہینہ دن رات ایک کر کے, صبح 3-3 4-4 بجے تک وہ 2 افسران جاگے, انہوں نے رپورٹ تیار کی. وہ دونوں افسران یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹی او آرز ہی یہ نہیں تھے کہ ہم بتائیں کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ٹی او آرز اس طرح سے ہوتے تو ہم یہاں تک بھی پہنچ سکتے تھے کہ قتل کس نے کیا یا کس نے کروایا. تو یہ ریاست جو ہے نا, یہ جب یہ کمیشنز بنتے ہیں نا یا جی آئی ٹیز بیٹھتی ہیں تو اس میں ٹی او آرز اس کے طے کرنا یہ پھر حکومت کا کام ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں پہ پھر اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسا جج, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مرضی کا یا ان کی مرضی کا, لیکن ایک ایسا نیک نام جج جو بلا خوف و خطر بے لاگ اپنے قلم سے لکھے کہ 9 مئی میں کس نے کیا کیا, اور لکھے کہ 26 نومبر کو گولیاں کس نے چلائیں. نہیں, لیکن ٹی او آرز تو پھر بھی وہی ہوں گے نا. وہی نا, 2 چیزیں نا, گورنمنٹ ٹی او. ہاں, تو اب وہ یہی تو ہے نا کہ اب یہی دیکھنا ہے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے کہ ٹی او آرز کیا ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور جج کیسے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی کمیشن کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا. آخر میں ہم چلتے ہیں امریکہ, جہاں سے ویسے 5 دن رہ گئے اب تو, بلکہ 4 دن رہ گئے. ہاں اچھا, اب تک تو بہت سارے رکے جا چکے ہیں, لوگوں کو مدعو کیا جا چکا ہے, لوگوں نے اپنے ٹکٹس کروا لی ہیں. پاکستان سے حکومتی لیول پر ابھی تک کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی. ہاں, سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو ٹرمپ صاحب خاص طور پر مدعو کریں گے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, مدعو کرنا کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو مودی کی جب پہلی حلف برداری تھی اس میں مدعو کیا گیا تھا, 2013 میں تھی یا 14 میں. جی, نواز شریف صاحب کو ابھی ایرانی صدر کی جو ابھی ایرانی صدر آئے مسعود پزشکیان, حسن روحانی کے بعد ان کی تقریب حلف برداری تھی بطور پریزیڈنٹ. اسی میں تو اسماعیل ہنی آئے ہوئے تھے جو بیچارے شہید ہوئے, جی, اور بھی سربراہان مملکت. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2 طرح کے مہمان ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ, جی, کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے سربراہ کو بلا رہی ہے, تو اس میں تو بلاول فٹ نہیں آتے. وہ یا تو بلائیں, زرداری صاحب کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک صدر دوسرے صدر کو بلا رہا ہے, زرداری صاحب کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹرمپ کا, کوئی ایسے تعلقات ہی نہیں ہے. یا وہ بلائیں پرائم منسٹر شہباز شریف کو. تو سوال یہ ہے کہ دنیا کے 192 ملکوں میں سے ٹرمپ کے لیے پاکستان کی ریاست کی حکومت کی ایسی کیا اس کو آخر آئی ہوئی ہے کہ وہ ان دونوں کو بلائے؟ ایسے کون سے تعلقات ہیں, ایسی کون سی گاڑی چھنتی ہے, کیا مجبوری ہے ٹرمپ کی 192 ملکوں میں سے؟ اور وہ بلائے تو وہ اپنے الائز کو بلائے نا, جی, یا جو جن کو ہم مڈل پاور کہتے ہیں دنیا میں, جو مڈل پاور ہوتی ہے نا, وہ تو سپر پاور ایک مڈل پاور ہوتی ہے, وہ مڈل پاور کو بلائے. ہمیں وہ کیوں بلائے گا؟ تو اسٹیٹ لیول پہ تو بلا نہیں سکتا بلاول کو. اب بلاول کو وہ کس کیپیسٹی میں بلا سکتا ہے؟ کسی پرسنل کیپیسٹی, پرائیویٹ کیپیسٹی میں, یعنی میرا ذاتی تعلق ہے, ذاتی دوستانہ ہے, ذاتی تعلق ہے, ذاتی مراسم ہے, ان سلسلے میں بلائے. آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بلاول کے ساتھ کوئی ٹرمپ کے ذاتی مراسم ہوں, یا ٹرمپ کی ٹیم جو آ چکی ہے اب تک. جی, اگر ٹرمپ کی ٹیم نے کوئی آواز نکالی ہے تو فری عمران خان کی نکالی ہے. جی, یہ تو نہیں نکالی کہ بلاول کو وزیر اعظم بناؤ. ہاں, اگر امریکہ کی کانگریس میں ابھی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے 22 جنوری کو, ہاں, ٹرمپ کے آنے کے ٹھیک دوسرے دن, تو وہ ہونے جا رہی ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام کیا ہوا تھا. تو بلاول تو کہیں, ہمیں تو اس پورے مذاق میں, اس پورے پزل میں بلاول تو کہیں بھی فٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ کچھ 1-2 وزراء نے اپنی وہاں نشستیں بھی بک کروائی ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ فیڈرل منسٹرز نے, جی, کہا یہ جا رہا ہے امریکہ میں اس انوگریشن میں ٹرمپ کے, ہو سکتا ہے کوئی ذاتی کسی انہوں نے کوشش سے کچھ کر لیا ہو. اور اچھا, وہ جو تقریب ہوتی ہے نا, وہ تو کیپٹل ہل کے بالکل باہر اس مقام پر ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ یہ ٹرمپ کے حامیوں نے دعویٰ بھی بولا تھا.
تو وہاں پہ جنتا بھی آئی ہوتی ہے, عوام بھی آئی ہوتی ہے, امریکی عوام بھی ہوتی ہے وہاں پہ. تو ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی جا کے ہمارے وزیر کے پیچھے کہیں عوام کے اس جمع غفیر میں کے پیچھے کھڑے ہو جائے کہ ہمیں بھی دعوت آئی ہوئی تھی. تو یہ تو کوئی آپ اور میں امریکہ ہوتے تو ہم بھی جا سکتے تھے اس کی حلف برداری میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن بطور مہمان کہاں یار, مطلب اب میں وہ کیا کہتے ہیں, کہاں راجہ بھوش کہاں گنگو تیلی. کون سا ایسا فیڈرل منسٹر ہے پاکستان میں جو ٹرمپ جس کو بلائے گا یار, کون ہے اس کس پائے پہ, ذاتی مراسم پہ, کسی ایبلٹی کے لحاظ سے. پر فارم 47 کی حکومت ہے یار. ابھی تو یہ اس بات پہ محتاط ہو جائیں کہ اگر یہ 8 فروری کے الیکشن کے اوپر امریکہ میں آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو جو بائیڈن اس کو دبا کے بیٹھا ہوا تھا, ابھی نیا سفیر بھی آ رہا ہے نا, ڈونلڈ بلوم صاحب تو گئے جی. تو اگر 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ہی معاملہ وہاں پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے, سفیر 2-3 نام چل رہے ہیں, ایک خاتون ہے اور 2 میل ان کے ڈپلومیٹس ہیں. لیکن یہ اس سفیر کی اپوائنٹمنٹ سے ایک تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آگے تعلقات کیسے وہ جو بڑا مشہور نام ہے خلیل زاد زلمے خلیل زاد کا نام نہیں, وہ ظاہری بات ہے وہ ان کو وہ پہلے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو رہ چکے ہیں امریکہ کے افغانستان اور پاکستان پہ. So he cannot be ambassador. ہو سکتے ہیں. اچھا وہ یس ہی کین بی, چونکہ وہ یہاں نمائندہ خصوصی رہے ہیں نا امریکہ کے افغانستان اور پاکستان پہ, تو وہ ہو سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال وہ ان کے اچھے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات, لیکن میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ ان کو اس پوزیشن کے لیے لائے. اچھا ہمیں مطلب ابھی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے, ایک تو کنفیوژن ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ اب جو اگلی ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. پہلے تو حسین حقانی فارمولا چل جاتا تھا کہ وہاں پہ کوئی لابیز کروا لی. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز وہاں پہ حسین حقانی دوبارہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ لیکن لابنگ تو وہاں لیگلائزڈ ہے, لابنگ فرمز کو پیسہ دینا بھی لیگلائز ہے. آپ پراپر لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں. ہم نے بھی ہائر کی یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک لابنگ فرم ہائر ہوئی, اور وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حوالے سے وہاں کوئی گڈ ول وہ کریٹ کرے گی. جی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لابنگ فرم ہائر کی $24,000 ماہانہ پہ. پرانی روایت ہے. جی محترمہ بے نظیر بھٹو نے $24,000 ماہانہ پہ 6 ماہ کے لیے لابنگ فرم ہائر کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 80s کی. اوکے. ہاں. اور محترمہ جب واپس آئی تھیں تو آنے سے پہلے پاکستان امریکہ سے ہو کر آئی تھی. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے ہی ان کو پھر 1 جنوری 1989 میں یا 88 میں 89 میں شاید جب ان کی حکومت آئی تو وہ یہاں پہ ان کو ٹرانسفر آف پاور تو نہیں ہو رہی تھی. الیکشن وہ جیت گئی تھی, ٹرانسفر آف پاور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے رہی تھی. تو امریکہ نے اس وقت وہاں سے اپنا نمائندہ بھیجا, انہوں نے پھر جنرل اسلم بیگ سے وہ ٹرانسفر آف پاور کروائی. صحیح. بی بی کو الیکشن جیتی ہوئی تھی لیکن ان کو حکومت نہیں مل رہی تھی. تو لابنگ فرم وہاں پوری دنیا ہائر کرتی ہے, چونکہ بہرحال آپ کو انفلوئنس کرنا ہے امریکن کانگریس کو, امریکن وائٹ ہاؤس کو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. رائٹ. امیر بھائی تھینک یو ویری مچ, آج کے لیے اتنا ہی.